بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 118 ہے اور کتاب الاقرار آج مکمل ہونے جا رہی ہے۔ حصہ سوم ہے متفرق احکام کا، اور آج کے سیشن کے اندر اور آج کے سبق میں ہم مریض کے جو اقرار کی صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے کہ حالت مرض میں کبھی کسی اجنبی کے لیے اقرار کرے گا، کبھی وارث کے لیے اقرار کر رہا ہوگا، اور اقرار میں بھی کبھی مال کا اقرار کرے گا، کبھی نسب کا اقرار کرے گا کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میرا باپ ہے یا فلاں میری ماں ہے، اس طریقے سے وہ اقرار کر رہا ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کبھی وہ کسی کو نوازنے کے لیے کہ میرا مال سارا اس کے پاس چلا جائے تو اس کے لیے اقرار کر رہا ہوگا، یا کبھی وہ یہ چاہے گا کہ میری بیوی نے میری خدمت کی ہے تو سارا مال اس کے پاس جائے، اس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ وارث ہے تو وارث کو تو مال اتنا زیادہ نہیں مل سکتا، اس کا جو حصہ ہے وہ ملے گا، تو اس لیے وہ اس کو کبھی طلاق دے دے گا اور طلاق دینے کے بعد اس کے لیے اقرار کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی ساری صورتیں مریض کے اقرار کی آئیں گی، انشاءاللہ وہ آج ہم پڑھیں گے۔ پھر ایک قاعدہ ہم پڑھیں گے، تحمیل النسبی علی الغیر، یعنی غیر کے اوپر نسب ڈال رہا ہوگا۔ غیر کے اوپر نسب ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ نسب ثابت ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اب یہ اقرار کرنا کسی بارے میں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو نسب اس نے اپنے باپ کی طرف منسوب کر دیا، گویا کہ باپ کے اوپر اس نے نسب کو تھوپ دیا ہے، تو یہ تحمیل النسب علی الغیر ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے یہ اقرار قابل قبول ہوگا۔ البتہ یہ اپنے لیے تو قابل قبول ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی میراث میں سے بھائی والا حصہ ملے گا، یا یہ باپ کی میراث میں سے اس کے ساتھ یہ بھائی کی طرح شریک تو ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو میراث کم ملے گی، اس نے اقرار کیا ہے بھائی کا لیکن وہ بھائی نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں یہ کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اقرار کرنے سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا کچھ شرائط کے ساتھ، کیونکہ وہ تحمیل النسب علی نفس ہی ہے کہ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں نا۔ اس طریقے سے کسی کے لیے بھائی کا اقرار کرنا، کسی کے لیے چاچے کا اقرار کرنا کہ یہ میرا چاچا ہے تو دادا کے اوپر نسب ڈال رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ان ساری صورتوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں عبارت کو جی، اور عبارت سے پہلے ذرا گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر یقیناً آپ کتاب کا مطالعہ کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے لیکچر چل رہے ہیں، لیکچر نمبر 118 چل رہا ہے، تو اس میں اسی طریقے سے آگے ابھی نصف سے زائد کتاب باقی ہے، تو آپ اکتا جائیں گے کہ یہ کتنے لیکچر ہیں، کون سنے گا، کیا کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر آئیں گے نا، سبق سے پہلے کتاب کو PDF شکل میں اگر آپ کے پاس موبائل میں موجود ہو یا آپ کے سسٹم میں موجود ہو ادھر سے دیکھیں، یا ہارڈ کاپی میں موجود ہو ادھر سے دیکھیں، تو آپ کا ایک شوق بڑھے گا۔ آپ کہیں گے اچھا آج ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے، کل ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، پھر آپ کو شوق بڑھے گا اچھا میں نے یہ اس کو سننا ہی سننا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلومات کو مجہولات سے الگ کرنا، تو کچھ پرسنٹ آپ کو تو سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ روزانہ کا سبق روزانہ مطالعہ کر کے آیا کریں، اور جو سبق سنتے ہیں اس کو غور سے سنا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو متن ہے فقہ حنفی کا متن ہے، تو اس سے آپ کو فقہ شافعی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم فقہ مالکی فقہ حنبلی کو بھی کہیں نہ کہیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری فقہ کو آپ یہاں پہ گوئے کہ کور کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو لیکن اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ خود اسٹڈی کر کے آیا کریں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، اگر کوئی آدمی اپنی مرض الموت کے اندر اقرار کرتا ہے، یعنی ایسی مرض اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ اس سے اب اس کا بچنا یعنی ظاہری حالت کے اندر ناممکن لگ رہا ہے، تو اس کو مرض موت کہتے ہیں، تو اس میں وہ اقرار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب اقرار کرے گا تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں کہیں وہ اپنے کسی کو محروم نہ کر رہا ہو، کسی کو نواز نہ رہا ہو، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شریعت فیصلہ کرے گی۔ بدیون، ان قرضوں کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ قرض لازم ہے، یہ مرض موت کے اندر یہ اقرار کر رہا ہے۔
جب ریسرچ کی گئی دیکھا گیا تو اس کے اوپر کچھ قرضے ایسے بھی ہیں وعلیہ دیون، اس کے اوپر کچھ قرضے ایسے بھی ہیں فی صحتہ، جو اس کی صحت کی حالت میں ہیں، صحت کی حالت میں بہت پہلے کے لوگوں سے قرض لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ ودیون، اور کچھ ایسے قرضے بھی ہیں لزمت ہو فی مرضہ، جو اس کی مرض موت یعنی اس مرض کے دنوں میں بھی ڈاکٹری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے لیے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی اسباب معلوم اسباب کے ساتھ ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ چیک اپ کرنے کے لیے گیا تو فلاں بندے سے قرضہ لیا، فلاں جگہ پہ الٹرا ساؤنڈ کروایا، آپریشن کروایا تو فلاں بندے سے قرضہ لیا، تو اسباب معلوم ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے لیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہے کہ یہ جو قرضے ہیں صحت کی حالت کے اور مرض کی حالت میں جو اس نے قرضے لیے ہیں، یہ قرضوں کے اسباب بھی معلوم ہیں اور یہ 100% کلیئر ہیں کہ یہ قرضے اس کے اوپر ہیں۔ تو لہٰذا ادھر سے ساتھ ساتھ یہ ابھی تیسرے نمبر پر اقرار بھی کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے قرضے میرے اوپر اور بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اقرار کی وجہ سے تو اس کے اوپر یہ قرضے لازم ہیں، لیکن اگر ان قرضوں کو جو ابھی اقرار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ یہ کسی کو نوازنے کے لیے ان کے لیے اقرار کر رہا ہے، اور اپنے جو دوسرے غرماء ہیں اور اس کے قرض خواہ ہیں صحت کی حالت والے اور مرض کی حالت والے، تو ان کو کہیں یہ محروم نہ کر رہا ہو۔ تو اس کے مال کو دیکھیں گے، اگر اس کا مال اتنا ہے کہ سب کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، سب پہ تقسیم کریں گے، اور اگر کم ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے جو صحیح ہونے کی حالت میں جن لوگوں سے جو یہ صحیح تھا تندرست تھا، تو اس وقت جو اس نے لوگوں سے قرضے لیے تھے ان کو پہلے دیں گے، ان کا حق پہلے ہے۔ اس کے بعد مرض کی حالت میں جن لوگوں سے قرضے لیے ہیں ان کا حق بھی پہلے، کیونکہ یہ بھی کلیئر ہیں، ابھی لیے ہیں، اور جو بچ گیا وہ اس کے جو اقرار والے غرماء ہیں قرض خواہ ہیں ان کو دے دیں گے، اور اگر کچھ نہ بچا تو پھر دیکھ لیں گے ورثاء اس کے اگر اس کو دیتے ہیں یا وہ لوگ خود اس کو معاف کرتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، لیکن پہلے جو ہے یہ صحت کی حالت والے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ فدین الصحتی، لہٰذا جو صحت والے قرضے ہیں، والدین، اور وہ قرضے المعروف بالاسباب جو مرض کی حالت میں اسباب معلومہ کے ساتھ ہیں، مقدم، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، جب یہ ادا کر دیے گئے، وَفَضُلَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اور مال میں سے کچھ بچ بھی گیا ہے اس کا، تو کانا، تو وہ مال دیا جائے گا یا وہ ہوگا فیما، ان قرضوں کے اندر، اقر بہ فی حال المرضی، جس کا اس نے اقرار کیا ہے مرض کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے کر کے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ترتیب رکھنی ہے تاکہ کوئی محروم نہ ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ، اگر اس کے پاس دیکھیں کہ بھئی اس کے اوپر قرضے صحت کی تندرستی کی حالت کے اوپر کوئی قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے اور مرض کی حالت میں بھی کوئی قرضہ نہیں ہے، صرف یہ ابھی جو اقرار کر رہا ہے یہ قرضہ ہے، تو بس پھر ظاہر ہے کہ انہی کو دیا جائے گا پہلے، اور اقرار جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہوتا ہے اس نے جو جس کے لیے اقرار کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسری چیزیں اس کے مال میں سے دی جاتی ہیں۔ تو جاز اقرارہ، تو پھر یہ اس کا اقرار درست ہے۔ اور وکان المقر لہو اولی من الورثہ، لہٰذا جو مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ وارثوں سے زیادہ اولا ہے، کیونکہ وہ قرض ہے، اور قرض جو ہوتا ہے وہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا حق پہلے ہے، وصیت پہلے ہے، پھر جا کر وارثوں کا حصہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اولا ہوگا۔ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ، مریض کا کسی اپنے وارث کے لیے اقرار کرنا باطل ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ باطل ہے وارث کے لیے اقرار، کیونکہ وارث تو اس کی میراث میں سے حصہ پائے گا، اس کے لیے اقرار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں پھر یہ درست ہو سکتا ہے کہ واقعی اگر کسی وارث کے اس کے اوپر کچھ قرضہ ہو اور دوسرے جو ورثاء ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ورثاء تصدیق نہ کر رہے ہوں تو یہ اقرار کرے تو دوسرے ورثاء محروم ہو گئے نا، یہ سارا اٹھا کر کسی ایک وارث کو دے رہا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ محبت ہو یا اس نے اس کی خدمت کی ہو تو وہ سارا اس کو اٹھا کر دے تو اس کے لیے اقرار کر رہا ہے، اس لیے دوسرے ورثاء کی تصدیق ضروری ہے۔ الا ان یصدقہ فیہ بقیۃ الورثہ، الا یہ کہ باقی ورثاء جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے اس فلاں وارث نے اس کو اتنے روپے قرض دیے تھے اور یہ اس کے اوپر ہیں، تو سب نے چونکہ راضی ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہ اقرار درست ہو جائے گا۔ ومن اقر لاجنبی فی مرض موتہ، کسی اجنبی آدمی کے لیے، اب دیکھیں یہاں پہ کچھ ہیلے بھی ہو سکتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نوازنے کے لیے یا کسی کو کچھ دینے کے لیے، تو پہلے وہ اجنبی ہے اور اس کے لیے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ فلاں آدمی کے لیے کہ بھئی کیا اقرار کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر اتنے روپے لازم ہیں، یہ اس کے لیے اقرار کر دیا۔ اس کے بعد ثم قالا، پھر کہتا ہے ہوا بنی، یہ میرا بیٹا ہے،
یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو وراثت میں بھی اس کو حصہ ملنا چاہیے. تو پہلے اس نے اقرار کر دیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ میرا بیٹا ہے، نسب کا اقرار کر دیا. پہلے مال کا اقرار پھر نسب کا اقرار. کہتے ہیں کہ ثبت نسبہ منہ، کیونکہ نسب بھی حوائج اصلیہ میں سے ہے نا. تو حوائج اصلیہ میں جتنا بھی وہ اقرار کرے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی جو حاجت اصلیہ ہوتی ہے شریعت اس کا بڑا خیال رکھتی ہے. لہٰذا اقرار بھی نسب کا یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے کہ کسی آدمی کو کا نسب ثابت کرنے کے اندر شریعت بہت سنجیدہ ہے. وہ اس والے سے بڑی یعنی اس کا دو ٹوک موقف ہے کہ نسب فوراً ثابت کر دیا جائے. اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس طرح کا بیٹا جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو اس طرح کا اس کے لیے کوئی پیدا بھی ہوتا ہو نا، اسی کی یعنی بیٹے کی برابر بھی ہو کم از کم، اور اس کا کوئی نسب اور بھی کہیں پہ بھی اس لڑکے کا اس بچے کا کسی سے ثابت نہ ہو، وہ مجہول النسب ہو اور یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ نسب ثابت ہو جائے گا. جب نسب ثابت ہو گیا بطل اقرارہ لہ، تو اس کا یہ جو پہلے اقرار کرنا تھا اس کے لیے تو وہ اقرار باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نسب جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے منسوب ہوتا ہے پیدائش سے. ظاہر ہے کہ یہ لڑکا اگر 17 سال کا 18 سال کا ہے 20 سال کا ہے تو اس کی کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا، تو ابھی سے تو بیٹا نہیں بنا نا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا نا، بلکہ یہ 20 سال پہلے پیدا ہوا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو اقرار کیا ہے پہلے مال کا اس کے لیے تو گویا کہ بیٹے ہونے کی حالت میں ہی کیا ہے، اور اب جا کر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو لہٰذا وارث کے لیے اقرار اس نے کیا ہے. لہٰذا وہ پہلے والا اقرار باطل کہ وارث کے لیے اقرار کرنا باطل ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اقرار باطل ہو گیا، بیٹا اس کا ہے اور میراث پائیں گے اس سے. وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اسی کے برعکس ایک مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ہوتا ہے جمع اور فرق، فقہ کے ایک اصول میں سے جمع اور فرق، یعنی دو مسئلوں کو جمع کرے گا حکم الگ الگ ہوگا. کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کرتا ہے کہ فلاں عورت کے میرے اوپر اتنے لاکھ روپیہ ہیں، ثم تزوجہا، پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور بیوی بنا لیتا ہے، تو کیا وہ پہلے والا اقرار باطل ہوگا؟ کہتے ہیں کہ لم یبطل اقرارہ، اس کا وہ پہلے والا اقرار باطل نہیں ہوگا. پہلے والے اقرار کی صورت میں جتنا بھی پیسے اس عورت کے لیے اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے اس پر لازم ہوں گے. کیوں؟ یہاں پہ وہ نسب والا مسئلہ نہیں ہے کہ جس وقت وہ اقرار کر رہا تھا تو اس وقت واقعی اس کی بیوی نہیں تھی، اجنبی تھی، اور اب جب اقرار اس کے لیے بیوی ہونے کا کیا تو یا اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب سے بیوی ہوئی ہے، پہلے سے تو نہیں ہوئی. تو لہٰذا ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ پیدائش سے ہی اس کی بیوی ہے، نہیں، بلکہ ابھی نکاح ہوا ہے تو بیوی بنی ہے، تو منسوب نہیں ہوگا یہ نکاح پیچھے کی طرف. لہٰذا جس وقت اقرار کر رہا تھا وہ اس وقت اجنبی تھی، اور اجنبی کے لیے اقرار کرنا درست ہے. آگے چلتے ہیں. وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثَلَاثًا، کوئی آدمی اپنی بیوی کو نوازنا چاہ رہا تھا، اس طریقے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، تو مرض موت میں اس نے کہا کہ یہ اب میں تو ویسے بھی چلا جاؤں گا تو اس کو حصے میں مال شاید کم آ جائے، تو ایسا کرتا ہوں کہ اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں. تو تھوڑی سی تہمت تو یہاں پہ پائی جاتی ہے نا، بلکہ زیادہ پائی جاتی ہے کہ واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے کا کیا مطلب ہے. تو 3 طلاقیں دے کر بالکل اپنے آپ سے جدا کر رہا ہے، اور جدا کرنے کے بعد چونکہ وہ اجنبی ہو گئی ہے اب اس کے لیے لاکھوں روپیوں کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے اتنے روپے میرے اس اجنبی عورت کے اوپر کہ میرے اوپر لازم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس کو دینا چاہتے ہیں اور ورثاء کو محروم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک یہاں پہ ایک تہمت پائی جاتی ہے. تو بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، ثم اقر لها بدین، پھر اس کے لیے دین کا اقرار کر لیا، تاکہ اجنبی عورت کے لیے اقرار درست اور وارث کے لیے اقرار درست نہیں تھا تو اس نے یہ کیا. ومات، اور فوت ہو گیا. ظاہر ہے کہ اب اگر یہ عورت بیوی ہوتی تو اس کو میراث ملتی، اور اب اجنبی ہے تو اس کو اقرار کی ہوئی رقم ملتی جتنا اقرار کیا ہے. تو اب یہاں پہ تہمت تو اس کے بچنے کے لیے شریعت یہ کہے گی کہ دیکھو اس کو اگر یہ بیوی ہوتی تو اس کو کتنا ملتا، اور ابھی جب اس نے طلاق دینے کے بعد اس کے لیے اقرار کیا ہے تو اس حالت میں اس کو کتنا مل رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں جس صورت میں کم مل رہا ہو بس وہ دے دیں گے، تاکہ تہمت سے بھی بچ جائیں کہ جو یہ کہنا چاہتا تھا وہ اس طریقے سے عمل نہ ہو جائے منوان، بلکہ جتنا کم ہو وہ دے دیں گے. لہٰذا اگر وراثت کی صورت میں زیادہ مل رہا ہے اور اقرار جو اس نے کیا وہ کم کیا ہے تو وہ اقرار ہی لازم ہو جائے گا، اور اگر اقرار کی صورت میں زیادہ مل رہا ہے اور جو وراثت میں حصہ ہے وہ کم ملے تو صرف وراثت ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِن مِّيرَاثِهَا مِنْهُ، اس عورت کے لیے ہوگا لازم، یعنی اس عورت کو ملے گا من الدین، دین میں سے جو جس کا اقرار کیا ہے، اور اس کی میراث میں سے جو اقل ہے کم ہے وہ دیں گے. نسب ہی کا اقرار چل رہا ہے،
نسب کے اقرار میں وہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ تحمیل النسب علی الغیر تو جائز نہیں ہے، تحمیل النسب علی نفس ہی جائز ہے۔ اسی صورت میں اگر دیکھیں کہ ومن اقر بغلام، کوئی آدمی ایک لڑکے کے بارے میں اقرار کر رہا ہے، یعنی نسب کا اقرار ہے، یہاں پہ مال کا اقرار نہیں، ابھی تک تو مال کا اقرار تھا پہلے، اور مال اور نسب دونوں کا اقرار تھا، اور اب یہاں پہ صرف نسب کا اقرار کر رہا ہے، تو اسی کے ضمن میں پھر مال لازم ہوگا یا نہیں ہوگا وراثت کی صورت میں، تو وہ آئے گا۔ نسب کا اقرار کر رہا ہے کہ ایک لڑکے کے بارے میں، اور لڑکا ایسا ہے کہ یولد مثلہ لمثلہ، کہ اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کا بیٹا بن سکتا ہے، اس جیسے آدمی کے لیے وہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یعنی عمر میں اس طریقے سے ہے کہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط یہ کہ ولیس لہ نسب معروف، اس لڑکے کا بھی کوئی معروف نسب نہ ہو، کوئی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ کیا کیا؟ اقرہ کا مفعول یہ ہے انہ ابنہ، یہ اقرار کیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی یہ میرا بیٹا ہے۔ وصدقہ الغلام، اور تیسری شرط یہ بھی ہے کہ غلام بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی غلام کا معنی یہاں پہ لڑکا ہے، اچھا وہ اردو والا غلام نہیں ہے بلکہ عربی والا غلام ہے، یعنی لڑکا، وہ لڑکا بھی اس کے لیے اقرار کر رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ثبت نسبہ منہ، تو لہذا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور اگرچہ یہ مریض ہے، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اگرچہ یہ مریض ہے اور مرض موت کی حالت میں ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ نسب کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ، یہ لڑکا جو ہے یہ میراث میں ورثہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ آگے وہی تحمیل النسب علی الغیر کی تفصیل ہو رہی ہے کہ وَيَجُوزُ اقرار الرجل، آدمی کا اقرار کرنا نسب کا جائز ہے، کس چیز میں؟ والدین کا، بالوالدین، والدین کا اقرار کرنا جائز ہے کہ یہ میرا باپ ہے یا یہ میری ماں ہے، اس طریقے سے اقرار کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، اپنے لیے والدین کا اقرار کر رہا ہے۔ والزوجتی، اور کسی کے بارے میں یہ کہ لڑکی کے بارے میں یہ میری بیوی ہے، یہ اقرار بھی درست ہے۔ والولد، اور بیٹے کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس میں بھی تحمیل النسب علی الغیر تو نہیں ہے، کسی کو اور نسب کو تو نہیں ڈالنا، تو یہ بھی درست ہے۔ والمولا، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرا مولا ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی نسب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عورت کے اندر بھی دیکھیں وَيُقْبَلُ اقرار المرأة، عورت کا بھی اقرار قبول کیا جائے گا بالوالدین، والدین کے بارے میں کہ یہ میرا باپ ہے یا یہ میری ماں ہے، یہ بھی درست ہے، چونکہ یہ والدین سے متعلق جو اقرار ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، تو اس میں اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اس میں تحمیل النسب علی الغیر نہیں پایا جاتا۔ والزوجی، اور کسی کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ بھی درست ہے۔ والمولا، اور عورت کا یہ اقرار کرنا کہ یہ میرا مولا ہے، میں اس کی غلام ہوں یا باندی ہوں، یہ بھی درست ہے۔ ولا يقبل اقرارها بالولد، لیکن عورت کا یہاں پہ بیٹے کا اقرار کرنا درست نہیں ہے کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، یہ اقرار کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں تحمیل النسب علی الغیر پایا جا رہا ہے، یعنی یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے شوہر سے ہے، تو یہ شوہر کے اوپر نسب کو اس نے ڈال دیا ہے، تو تحمیل النسب علی الغیر ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں دو صورتیں اگر ایسی پائی جائیں کہ وہ اگر پائی جائیں، دو شرطیں پائی جائیں، تو پھر اس صورت میں عورت کے لیے بھی اس بیٹے کا اقرار کرنا درست ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ الا ان یصدقها الزوج فی ذلک، کہ وہ شوہر اس کی تصدیق کر لیتا ہے اس اقرار کے اندر کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ او تشہدہ، یا یہ ہے کہ گواہی دے دے بولادتها قابلۃ، جو لیڈی ڈاکٹر ہے یا دائی ہے جو اس بچے کی ولادت کے وقت حاضر تھی وہاں پر، وہ گواہی دے دے کہ یہ واقعی اسی عورت سے پیدا ہوا ہے اور اسی کا بیٹا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بیٹے کا اقرار عورت کی طرف سے ہو جائے گا، ورنہ بیٹے کا اقرار عورت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں تحمیل النسب علی الغیر ہے۔ ومن اقر بنسب من غیر الوالدین، والدین کے علاوہ کسی اور نسب کا اقرار کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا چاچا ہے، یعنی والدین اور والولدی، یہاں ولدو نہیں ہے بلکہ ولدی ہے، کہ بیٹے اور والدین کا اقرار کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرا باپ ہے، یہ تو اقرار تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اقرار کرتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا چاچا ہے، اس کا اقرار اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تحمیل النسب علی الغیر ہو گیا ہے، کہ بھائی کا مطلب یہ کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو باپ کے اوپر نسب کی ذمہ داری اس نے ڈال دی ہے، تو باپ قبول کرے گا تو تب
یہ اس کا بھائی بنے گا نا، اگر باپ قبول ہی نہیں کرتا تو یہ اس کا بھائی کیسے ہوگا؟ تو یہ اقرار اس کا درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرا چاچا ہے، تو یہ بھی اقرار یہ نسب کا یہ اپنے دادا کے لیے ہو گیا۔ تو دادا اگر ہے زندہ اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا چاچا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے تو اس کا یہ اقرار کرنا کہ یہ میرا چاچا ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ لم یقبل اقرارہ بالنسبی، تو اس کا نسب کا اقرار کرنا یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں گے کہ اس نے اقرار تو کر لیا، تو المرء یؤخذ باقرارہ ہی ہے، ایک مرد کو اس کے اپنے اقرار کے اندر مواخذہ اس کا کیا جاتا ہے، تو ایک نسب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن اس نے اقرار تو بہرحال بھائی کا اور چاچا ہونے کا کر لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فإن کان لہ وارث، اگر اس کے لیے کوئی وارث معروف ہے، یعنی اس اقرار کرنے والے کے لیے چاہے وہ قریب کا ہو یا بعید کا ہو، اگر کوئی وارث ہے تو فهو اولی بالمیراث من المقر لہ، تو پھر اس کو اس کی میراث مل جائے گی، وہ زیادہ اولی ہے اس مقر لہ یعنی جس کے لیے بھائی یا چاچا ہونے کا اقرار کیا اس سے زیادہ اولی ہے۔ فإن لم یکن لہ وارث، اور اگر کوئی بھی وارث اس کا نہیں ہے، اقرار کرنے والے مقر کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو پھر استحق المقر لہ میراثہ، تو مقر لہ جس کے لیے یہ اقرار بھائی اور چاچا ہونے کا کر رہا ہے تو وہ پھر اس کی میراث کا مستحق ہوگا، کیونکہ المرء یؤخذ باقرارہ کے قاعدے کے تحت اس کا یہ وارث ضرور بنے گا، اگرچہ اس کا حقیقت میں بھائی اور چاچا نہیں ہوگا لیکن اقرار کی وجہ سے اس کی میراث پائے گا۔ ومن مات ابوہ، اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، فاقر باخ، پھر وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ اوپر جو اقرار ہو رہا تھا مثل الاخی، یہ اقرار کرنے والا کون تھا؟ یہ وہ تھا جو مورث تھا، یعنی جس نے فوت ہونا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی آگے میراث چلے گی، تو یہ مورث جو ہے وہ اقرار کر رہا تھا کہ فلاں میرا بھائی ہے یہ فلاں، تو ہم یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کی جو میراث ہے وہ اس کو ملے گی۔ یہاں پہ جو اقرار ہو رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ وارث اقرار کر رہا ہے کہ یہ فلاں میرا بھائی ہے، تو مورث کا اقرار اوپر تھا اور یہاں وارث کا اقرار ہے۔ وارث اقرار کرتا ہے کہ میرا بھائی ہے، تو باپ اس کا فوت ہو گیا اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، تو یہ تحمیل النسب علی الغیر کر رہا ہے، تو لہٰذا لم یثبت نسب اخیہ منہ، تو اس کا یہ جو بھائی کا نسب ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ باپ تصدیق کرنے والا موجود ہی نہیں ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن ویشارکہ فی المیراث، اس کو ہم پکڑ لیں گے کہ اس نے اقرار جو کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو لہٰذا میراث میں اس کے ساتھ باپ کی میراث جو اس کو ملے گی نا اقرار کرنے والے کو، تو اس میں وہ شریک ہو جائے گا میراث میں، اور حصہ آدھا اس کو ملے گا آدھا اس کو ملے گا۔ اقرار اس نے کیوں کیا ہے ایسا، لہٰذا اس کو پورا مال باپ کا نہیں ملے گا بلکہ آدھا یہ مقر لہو اس جو ہے وہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری کتاب الاقرار مکمل ہو گئی ہے، اور آپ اس کا اچھے طریقے سے تکرار کریں گے، اور اگر مطالعہ کر کے آپ آتے ہیں تو پھر تو اور نور علی نور ہے، ورنہ اچھے طریقے سے اس کو سن کر اور اس کا حاشیہ وغیرہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اقرار کی یہ ساری صورتیں ازبر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔